لله الحمد لله الذي هدانا لهذا صراط الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تعالى في مقام آخر قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقال تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم بزرگان دین نوجوان بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اسلامی تاریخ میں ذوالحجہ کا 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں کچھ واقعات کی طرف گزشتہ جمعہ کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، چندے کی طرف آج کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو حیا کا درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نکاح ہوئے ہیں، زیادہ ازواج ہیں جو امت کی مائیں کہلائیں، ایک بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ جوانی کی عمر میں تو ایک ہی کا، باقی تقریباً بڑھاپے کے بعد ہوئے ہیں۔ اس میں حکمتیں تھیں، نکاح کی ہوئے ہیں، حکمتیں تھیں اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت بہت ساری رسومات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے ان رسومات کو ختم کرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے پیدا ہوئے تھے لیکن انتقال کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قافلہ آیا اور کار پیدا ہوا، وہ کچھ غلام فروخت کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک بچے کو خریدا ہے جس کا نام ہے زید نام تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو خریدا۔ کسی قافلے نے اس بچے کو کہیں سے اٹھایا تھا، اٹھا کر لا کر مکہ میں بیچ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس کو شفقتیں دیں، چونکہ بچہ تھا، ماں اور باپ کی شفقت سے محروم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو وہ پیار دیا جو ایک ماں اور باپ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، بچہ جب گم ہوا، ماں باپ کو انتہائی تلاش تھی کہ بیٹا نہیں مل رہا۔ ماں باپ کو بڑا صدمہ تھا۔ باپ نے ساری جائیداد بیٹے کو تلاش کرنے میں لگا دی، یہ بیٹا مل جائے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ ماں کی صبح و شام بیٹے کو یاد کرتے گزرتی، کسی حالت میں سو جاتی، کسی حالت میں جاگ جاتی، پتہ نہیں بیٹا کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا، کس حال میں ہے۔ پتہ چلتے چلاتے پتہ چلا
بچہ مکہ میں ہے اور مکہ میں ایک نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زیر کفالت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ کے ابا اور چچا مکہ میں پہنچ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عرض کیا جی میں ان کا باپ ہوں اور یہ چچا ہے، ایسے سے بیٹا گم ہوا تھا، آپ کے وہاں پہنچ گیا ہے، سنا ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں، سنا ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں، میں آپ سے کرم کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ باپ نے کہا حضور پاک علیہ السلام آپ کی کرم نوازی ہم نے سنی ہے، آپ کا جود و سخا سنا ہے، آپ کے دادا اور پردادا کا جود و سخا آسمانوں تک گیا ہوا تھا، میں کرم کی بھیک مانگ رہے بیٹا آپ کے ہاں پہنچ گیا ہے، آپ مہربانی فرماتے، میری ساری زندگی اس کے تلاش کرنے میں لگ گئی اور سرمایہ بھی سارا اسی میں لگ گیا، اور اس کی ماں بھی رو رو کے آنکھیں کھو بیٹھی ہے، آپ سے لینے آیا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ زید کو۔ حضرت زید چھوٹے تھے بھی، پہچانتے ہو؟ ہمارا جی حضور یہ ابا کی یہ چچا ہے۔ باپ بیٹے کو چمٹا ہے، گلے لگایا، پیار کیا۔ بیٹے نے باپ نے کہا کہ بیٹا تجھے لینے آیا ہوں، اتنا زمانہ گزر گیا تجھے یاد کرتے ہوئے، تو بچپن سے بچتا ہے اور اب جوانی کی بہاروں میں پہنچ گیا، یہ لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلے۔ حضور کو فرمایا آپ کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو مال کی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے مال کی پیشکش کی، آپ اتنا مال لے لیں، اتنا لے لیں، اتنا لے لیں۔ حضور نے فرمایا بھائی زید فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ابا ہے، یہ تمہارے چچا ہے، ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو ملانے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ اگر میری وجہ سے باپ اور بیٹے ملتے ہیں، ماں کے غموں پہ مرہم رکھا جاتا ہے، لے جاؤ زید چلے جاؤ ساتھ۔ حضرت زید کبھی میرے پیغمبر کی کی طرف دیکھیں، کبھی ابا کو دیکھیں، پیغمبر سے لپٹ گئے، اللہ کے نبی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں زید جاؤں اللہ کے نبی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ابا ہے، آپ کے اندر میں نے ماں کا پیار بھی دیکھا، باپ کا پیار بھی دیکھا، مجھے بھول چکے ہیں، سب بھول چکے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا میں زبردستی نہیں کر سکتا، بھئی یہ تمہارے سامنے ہے۔ باپ خوشی واپس چلا گیا، باپ خوشی واپس چلا گیا، ٹھیک ہے جی آپ ان کے پاس رکھیں۔ پھر مکہ میں مشہور ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے جو بچپن سے رشتہ کسی سے، میں نے اس کو گلے سے لگایا، دامن سے چمٹایا، فرمایا میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا، اور سارے مکہ کے لوگ زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید کے اپنے ابا کا نام کسی کو نہیں پتا تھا، سارے کہتے تھے کہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ نسبت درست نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ ہر وہ کام جو غیر درست کو حضور کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتے، لوگوں کے درمیان یہی مشہور ہو گیا کہ یہ زید نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور نبی کی صحبت میں رہ کر، حضور پاک علیہ السلام کے پاس رہ کر علم و فضل کے اس کمال کو پہنچے جہاں بڑے بڑے صحابہ نہ پہنچ سکے۔ حضور کی صحبت کا اثر تھا، علم اور فضل اور کمال، جانت اور تقوی اور طہارت علم کے اس مقام تک گئے جہاں تک اور صحابہ کی رسائی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرف وہ کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد، اللہ نے قرآن کا سورہ احزاب میں وَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، میرے نبی کی طرف نسبت نہ کرو بلکہ جو ان کا حقیقی بات ہے اس کی طرف نسبت کرو۔ اس کی زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ کا ہوگا، چونکہ جو منہ بولا بیٹا ہو، جو لے کے پالا ہو، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہو، تو شریعت کہتی ہے اصل باپ کی طرف نسبت کرو، اصل باپ کی طرف نسبت کرو۔ قرآن کہہ رہا وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، پھر اس وقت اس نسبت کو ہٹایا گیا، زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ ہو گیا، حضرت زید بڑے ہو گئے۔ آپ آج کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا نکاح اس مہینے میں حضرت زینب سے ہوا ہے،
اور حضرت زینب کے نکاح کے بعد اللہ نے پردے کا حکم دیا. یہ دو باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے. حضور نے چاہا, منہ بولا بیٹا ہے نکاح کر دو. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کا نکاح ہونا چاہیے, بیٹی کا نکاح ہونا چاہیے, بر وقت اپنے گھر جائے. حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے. حضور نے چاہا ان کا نکاح کروا. نکاح کے لیے جو رشتہ تلاش کیا وہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب اس کی بیٹی زینب کا کیا. یعنی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ تلاش کیا, میرے زید کے لیے یہ مناسب ہے. نکاح کا پیغام بھیجا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے, امیمہ عبد المطلب کی بیٹی ہے اور حضرت زینب کی ماں ہے. حضرت زینب نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے. حضور نے وہاں حضرت زید کا رشتہ بھیجا. انہوں نے رشتہ قبول نہیں کیا. کیوں نہیں قبول کیا؟ حضرت زینب نے بھی قبول نہیں کیا. زینب رضی اللہ کے بھائی تھے عبداللہ بن جحش, انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. اس لیے قبول نہیں کیا بھئی یہ تو عبد المطلب کی بیٹی ہے اور بھئی یہ قریش کے سردار کی نواسی ہے اور زید تو غلام ہے, غلامی سے آزادی ملی ہے, تو اس کا ان دونوں کا رشتہ ملتا بھی نہیں ہے, جوڑ بھی نہیں لگتا, اس لیے قبول نہیں کیا. حضرت زینب نے بھی میں اپنے نکاح میں ایسے دلہے کو کیسے قبول کروں جس کا نسب کمزور ہو, میں عالی نسب ہوں. عبداللہ بن جحش بھائی نے کہا میں بہن کا رشتہ ایسے کو نہیں دینا چاہتا. دونوں نے انکار کر دیا, جبکہ حضور نے بھیجا تھا رشتہ, حضور نے خود مانگا تھا. جب حضور نے مانگا انکار کر دیا, اللہ نے قرآن اتار دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. بھئی جب اللہ کا بھی فیصلہ کر دے, اللہ کا نبی بھی فیصلہ کر دے, پھر تمہیں کیا اختیار ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ نبی نے تم سے رشتہ مانگا ہے, اپنی اولاد کے لیے, منہ بولی اولاد کے لیے مانگا ہے, تم نے انکار کر دیا. اللہ نے قرآن اتار دیا. جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں وجوبی طور پر فیصلہ کر دے, اب ایمان والوں کو اختیار کر رہے ہیں حضور کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دے. ہو نہیں سکتا, حضور کے فیصلے کو رد نہیں کیا جاتا. اللہ نے قرآن اتار دیا اور رکھتی دنیا تک کے لیے اتار دیا. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے ہم منمانی نہیں ہو سکتی. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے من چاہی بول نہیں بولے جا سکتے, تابع رہ کے چلنا پڑے گا, کیونکہ ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, ہمیں تابعیت کا تابع رہنے کا تو گلے میں ڈال دیا گیا. حضرت زینب نے آیت کو سنا, حضرت عبداللہ بن جحش نے سنا کہ اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے. حضرت زینب بھی راضی ہو گئی, عبداللہ بن جحش بھی راضی ہو گئے. جب راضی ہو گئے, نکاح ہو گیا, حضور پاک علیہ السلام نے مہر اپنی طرف سے ادا کیا. مہر کے اندر 10 درہم 10 دینار تھے, جس کی مالیت تقریباً 4.25 تولہ سونا بنتی ہے, اور مہر کے اندر 60 درہم تھے, جس کی مالیت تقریباً 16 سے 18 تولہ چاندی بنتی ہے. مہر کے اندر ایک جوڑا دیا, یہ حضور دے رہے, اپنی طرف سے دے رہے, ایک زنانہ جوڑا بھی دیا, اور تقریباً 50 سیر کے قریب آٹا بھی تھا مہر میں طے ہوا تھا, اور تقریباً 8 سے 10 کلو کھجوریں بھی طے ہوئی, یہ حضور پاک علیہ السلام نے دے دی. اب مہر ادا کر دیا. حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ دونوں کا نکاح ہو گیا. رہنے سہنے لگی, زندگی بسر ہونے لگی. لیکن چونکہ مکہ کے اندر کچھ منافق بھی تھے, وہ حضور پاک علیہ السلام کو ہر وقت تکلیف دینا اپنی زندگی کا وتیرہ سمجھتے تھے. انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, بھئی شریف خاندان کی اعلیٰ نسب بیٹی کا نکاح ایک جو ہے وہ غلام سے کر دیا. بالخصوص اس کو عورتوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا, عورتوں نے بڑا ابھارا اس بات کو. عورتوں میں عادت ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی, عورتوں کے اندر نیچر ایسی ہے, ایک دوسرے کی لائی لگائی لگی رہتی ہے, یہ ایسا وہ ایسا وہ شو. عورتوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ بھئی جو نبی اتنی خاندان, حضرت زینب رضی اللہ کو یہ باتیں سننے کو ملی, وہ بھی ایک معاشرے کی فرق تھی.
وہ بھی معاشرے مکہ میں مدینہ میں رہتی تھی. بار بار عورتوں نے کہا جی تو اتنی عالی نسب کی عورت ہے اور ایک جو ہے نا بھائی غلام سادے اور غلام سے تو بہائی گئی ہے. حضرت زینب رضی اللہ کے دل کے اندر تھوڑا کھٹکا پیدا ہوا. اب حضرت زینب نکاح سے پہلے انکار کیا تھا لیکن اب راضی ہو گئی تھی. بھئی اللہ رسول کا فیصلہ راضی ہونا پڑے گا. ہو گئی تھی راضی. اب عورتوں نے باتیں کہہ کر بار بار باتیں کر کے حضرت زینب رضی اللہ کے دل کو پھر سے اسی نہج پہ لے آئے. اب حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ دونوں کی انبن شروع ہو گئی. میاں بیوی کا نبھا نہیں ہو پا رہا. حضرت زینب اپنے عالی نسب کا تانا دیتی تھی اور حضرت زید رضی اللہ پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے. حضور پاک علیہ السلام سے شکایت کی اللہ کے نبی زینب کے ساتھ میرا من نہیں پڑ رہا. حضور نے فرمایا واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو. حضور حضرت زید نے پھر شکایت کی اللہ کے نبی بات پڑھ رہی ہے. حضور نے پھر تلقین کی. تیسری مرتبہ پھر شکایت کی اللہ کے نبی بات پڑھ رہی ہے، بات بن نہیں پڑ رہی. میاں بیوی کا نبھا نہیں ہو پا رہا. میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے ایسا، اس کو قیامت تک کے لیے جنت تک کے لیے جوڑا ہے. ہم اپنی نالائکی سے توڑ دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ. یہ قرآن نے ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے میاں بیوی کی. وَإِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. میاں عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے میاں کا لباس ہے. عورت کی زندگی میاں باہر نہ بتائیں اور میاں کی زندگی عورت اپنی سہیلیوں میں نہ بتائے. جو عورت اپنی میاں کی زندگی، اندرون خانہ زندگی، گھریلو زندگی باہر بتاتی ہے سب سے نالائق عورت ہے. اور جو مرد اپنی بیوی کی باتیں باہر بتاتا ہے سب سے بڑا بے ایمان آدمی ہے. دونوں کو لباس بنایا ہے. لباس انسان کے سطر کو چھپاتا ہے. ہم سب نے الحمدللہ کپڑے پہنے ہوئے، ہمارے آزاد چھپے ہوئے ہیں. لباس کا مطلب ہے چھپا دینا، نہ کہ چھپا دینا. لباس چھپاتا نہیں، چھپاتا ہے، واضح نہیں کرتا. لباس وہ ہونا چاہیے جو چھپائے، لباس وہ نہ ہو جو ظاہر کرے. لباس کا مطلب یہ کہ چھپ جانے والی چیز. لہذا میاں اپنی بیوی کی غلطیوں کو اگنور کرے اور چھپائے، اور بیوی اپنے میاں کی، دونوں پھر گاڑی چلے گی. اگر میاں عورت کو ہائلائٹ کرتا رہے گا اور وہ اس کو کرتا رہے گا پھر نہیں چل سکے گا. تو فرمایا حضرت زید رضی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب حد ہو گئی ہے، اب حد ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہو پا رہا. ادھر سے اللہ قرآن کے ذریعے بتا دیا تھا کہ زید اس کو طلاق دیں گے اور طلاق کے بعد زوجناک، ہم آپ کا نکاح زینب سے کریں گے. اب آپ میری بات سمجھیں. حضرت زید طلاق دیں گے زینب کو، اور اس کی طلاق اور عدت کے بعد اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور پیٹ میں حمل نہ ہو، اس کی عدت 3 مہینے ہے. 3 مہینے اس کی عدت ہے. اور اگر پیٹ کے اندر حمل ہو تو جب تک وہ پیدائش نہ ہو جائے، بچہ ڈلیور نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. اس کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتایا زینب سے ہم آپ کا نکاح کریں گے. اور حضور پاک علیہ السلام کے دل میں یہ تھا زینب سے میرا نکاح ہوگا، میں نے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا ہے، لوگ پھر پروپیگنڈا کریں گے، ایک نیا محاذ گرم کر دیں گے، بھائی اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. حضور گویا کہ سسر لگے نا، اور سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی سسر سے نکاح آپ ڈرتے بول رہے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سسر سے نکاح نہیں ہوتا. اور وہ کر رہے سسر اس سسر سے نہیں ہوتا جو حقیقی سسر ہو، وہ تو اولاد حضور کی نہیں ہے. اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہٹایا کہ زید بن محمد نہ کہو. پہلے اس بات کو اللہ نے ہٹایا، اس جاہلیت کی رسم کو ختم کیا. اس جاہلیت والی رسم کو ختم کر کے اب اگلی رسم کو ختم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. اب اگلی جو امت کے اندر فساد پھیلا ہوا تھا، جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کو نکاح میں لانے کو اس زمانے کے اندر لوگ ناجائز اور حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. حضرت زینب سے کہہ رہے واتقی نفسک، اللہ وزوجک، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو. اور دل میں یہ تھا کہ بھئی اگر میں ظاہر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے قرآن اتارا اللہ یبدی، اللہ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو آپ چھپا رہے ہیں.
اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ نے طلاق دے دی. جہاں میاں بیوی کا نبھا نہ ہو وہاں شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جتنے بھی حلال کام ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال کاموں میں طلاق اللہ کے نزدیک سب سے بدترین چیز ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی دنیا میں طلاق دیتا ہے اور کسی ابا کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے اللہ کا عرش بھی کام ہو جاتا ہے اس پہ. ہم نے اس کو سمجھا کچھ نہیں ہوا. اور یہ معمولی سا بول ہے, اس کی وجہ سے جڑ بھی جاتا ہے, رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. یہ بڑے نازک معاملات ہیں میاں بیوی کے, طلاق اور نکاح کے معاملات. فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے یہ جدہن جد وحزلہن جد. کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں بندہ سیریس بھی ہو تو بھی سیریس ہے, اور اگر ان کے اندر بندہ مذاق کرو تو بھی سیریس سمجھے جاتے ہیں, جن میں طلاق اور نکاح ہے. اگر کوئی بندہ طلاق دے دے ویسے ہی باتوں میں ہو جاتی ہے, میسج پہ دیتے ہو جاتی ہے, فون پہ دیتے ہو جاتی ہے, رکتے پہ لکھ کے دیتے ہو جاتی ہے, واٹس ایپ کرتے ہو جاتی ہے, کسی کو گواہ ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے. حضرت زید رضی اللہ نے طلاق دے دی. یا رسول اللہ اب نبھا نہیں ہو سکتا, طلاق دے دی, ہو گئی طلاق. طلاق جب ہو گیا ایک سال صرف میاں بیوی رہے, طلاق ہو گئی. اس کے بعد جب طلاق ہوگی اللہ نے فرمایا وزوجناک, ہم نے اب عدت گزرنے کے بعد آپ کا نکاح آسمانوں پہ حضرت زینب سے کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ سے ہم نے نکاح کر دیا آپ کا. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کے ہاں پیغام بھیجا, نکاح ہو چکا ہے. حضرت زینب رضی اللہ کو گھر میں لائے, آسمانوں پر نکاح ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے وزوجناک, ہم نے نکاح کر دیا آسمانوں پر آپ کا. اور حضرت زینب باقی ازواج کے سامنے اپنی یہ بڑھوتری ظاہر کرتی تھی, تمہارا نکاح تمہارے باپ دادا نے کیا, میرا نکاح پیغمبر سے اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. میں اس بات پر خوش و راضی اور فخر کرتی ہوں. حضرت زینب سے نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا. ولیمہ کرنا سنت عمل ہے. ہمارے ہاں اس کا کچھ تھوڑا سا تصور ہوا ہے, لوگ پہلے پتہ نہیں کیا مانڈا رچاتے رہتے ہیں. ہندوانہ رسم ہے بھائی, یاد رکھ لینا, ہندوانہ رسم ہے جو ہماری قوم کے اندر رائج ہے, اس پہ کوئی ثواب نہیں, یہ بدعت ہے, ناجائز ہے. اور دوسری قوم کی بدعات کو اپنانا, حدیث شریف میں آتا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت عمل میں, شکل میں, صورت میں اپنائے گا میں ان کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا کروں گا. ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے بھائی. پھر چھوڑو مانڈے کو, آ جاؤ سنت عمل کی طرف. ولیمہ ہوتا ہے, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد میاں بیوی کا ملاپ ہو, میاں بیوی اکٹھے ہو, ایک بستر پہ جمع ہو جائے. اس کے بعد جب اگلی صبح چڑھتی ہے وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا ولیمہ کہلاتا ہے. اس میں قید نہیں ہے, پوری برادری کو انوائٹ کرو, ضروری نہیں ہے اتنے لوگوں کو بلاؤ, 40 دیگیں پکاؤ, یہ کرو وہ کرو. بھائی ولیمہ تھوڑے سے کھانے پر بھی 2 بندوں کو کھلا دیا ولیمہ ہو گیا, 3 کو کھلا دیا ولیمہ ہو گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اگلے دن ولیمہ کیا, اور حضور پاک علیہ السلام کے 11 نکاح, ان 11 نکاحوں میں سب سے شاندار ولیمہ یہ ہے. اور ولیمے میں کیا ہے, ایک بکری ذبح کی, ہے, یہ شاندار ولیمہ ہے. ایک بکری ذبح کی. حضرت انس بن مالک سے فرمایا نام لے کر فلاں کو بلاؤ جو راستے میں ملا. 300 صحابہ کو ولیمے میں بلایا گیا, نام لے کر کچھ کو خصوصی بلایا تھا, اور باقی کا جو راستے میں مل جائے لے کے. ایک تشت کے اندر کھانا رکھا, دسترس آتے جاؤ کھاتے جاؤ. حضرت انس بن مالک فرماتے جب وہ میں نے کھانا اٹھا کے واپس رکھا تو مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا جب رکھا زیادہ تھا یا جب اٹھا رہا ہوں تب زیادہ تھا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کے ہاتھوں سے معجزہ تھا. 10 ایک بکری میں کتنے کھا سکتے, لیکن 300 لوگوں نے ولیمہ کھایا. جب ولیمہ کھا رہے تھے کچھ لوگ تو وہیں بیٹھے تھے, کچھ اٹھ کر چلے گئے. ولیمے کے دوران کچھ اٹھ کر چلے گئے, کچھ وہیں بیٹھے رہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹھنے سے, وہ منمانی سے نہیں, انجانے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ جاتے کیوں نہیں ہیں, لیکن میرا پیغمبر شرم و حیا کا پیکر تھا, ان کو کہہ نہیں سکتا تھا اٹھ کے جاؤ میرے گھر سے. اور حضرت زینب نبی کی دلہن, ہم سب کی ماں حضرت زینب رضی اللہ عنہا
دیوار کی طرف گھومٹ کر کے بیٹھ، وہ مغلیہا الی الجدار، دیوار کی طرف منہ کر کے شرم و حیا کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے چہرے کو کوئی اور نہ دیکھے، جبکہ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہماری ماں اور نبی کی ازواج میں اتنی حیا موجود تھی، دیوار کی طرف منہ کر کے، لیکن کچھ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، مستأنسین لحدیث، قرآن کہہ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ حضور اٹھ کے قائم چلے گئے، پھر آئے تو دیکھا کچھ لوگ پھر بیٹھے ہوئے، اب حضور شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، پھر واپس کے لوگوں کو سمجھ آئی بھئی حضور کو ہماری وجہ سے کچھ پریشانی ہو رہی، لوگ اٹھ کر گئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فوراً اللہ نے قرآن اتارا، سورہ احزاب اتری، احزاب کی آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں آؤ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ یہ مہمانوں کے اصول، اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، یہ مہمانوں کے اصول بتائے جا رہے ہیں، میزبانوں کے اصول بتائے جا رہے ہیں، مہمان کو کیسے آنا ہے، میزبان نے کیسے اس کو رسیو کرنا ہے، کیسے رخصت کرنا ہے، یہ قرآن نے اصول بتائے یہاں پہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ صحابہ اٹھ گئے، تو اس کے بعد اگلی آیت آئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب یہاں تک بات آ گئی، جب یہاں تک بات آ گئی، حضرت زینب کا نکاح جناب نبی پاک علیہ السلام سے ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، تو جتنی بدعات اور رسومات تھی اس وقت مدینہ میں اور جاہلیت کے دور میں، اللہ نے اس نکاح کے ذریعے سب کو مٹا دیا۔ لوگ باتیں کرتے رہے لیکن لوگوں کے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، پیش نظر مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر تو خود کر فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے، اللہ کی نظر پہلے سامنے رکھو۔ حضرت زینب سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد یہ رسومات ختم ہونے کے بعد پھر جب اگلی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ پہلی آیت اتری پردے کی۔ جب تم نبی کی ازواج سے کوئی بھی بات کرو، نبی کی ازواج سے کسی قسم کے تم لین دین کا کوئی معاملہ ہو، تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے ذریعے کرنا۔ یہ اب زمانہ جاہلیت میں پہلا حکم آ رہا ہے پردے کا، یہاں سے پردے کا حکم آیا کہ اب تم نے پردے میں رہنا ہے۔ حضرت دوسری روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یعنی کہ اللہ کے نبی، میری دل کی چاہت یہ ہے آپ کی خدمت میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کی ازواج ہماری مائیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، مجھ عمر کا دل یہ کہتا ہے ہماری ماؤں پہ پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتارا، عمر ٹھیک بول رہا ہے، عمر حق بول رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، میرا عمر بولتا بھی حق ہے، سوچتا بھی حق ہے، اس کی بولنے کے اوپر حق ہونے کی سٹیمپ میرے نبی نے لگا دی ہے، عمر کا ہر بول حق ہے اور سچ ہے۔ اب بہرحال یہ پردے کا حکم آیا، پہلی آیت آئی بھئی اب تم نے پردے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم کیوں دے گے، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے پردے کا حکم دیا، پردے کے حکم سے متعلق قرآن میں 7 آیتیں نازل کی اللہ نے، 3 آیتیں سورہ نور میں نازل کی، 4 آیتیں سورہ احزاب میں نازل کی، اور میرے نبی کی زبان سے تقریباً 70 احادیث کو نکلوایا پردے کے متعلق۔ پردہ اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ حقیقت میں پیچھے پردے کے پس منظر میں امت کے نسب کو تحفظ دینا ہے، امت کے اندر شرم و حیا پیدا کرنی ہے، ان کے اندر آنے والی نسلوں کو خلق نہ ہونے دیے جائے، اس لیے پردے کا حکم دیا۔ آپ ذرا قرآن پہ نظر ڈالیں گے، اب نماز کتنا اہم حکم ہے، کتنا اہم حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا تو سارے مردوں سے فرمایا اقیموا الصلاۃ، مردوں نماز پڑھو، اسی کے تحت عورتوں کو بھی کہا تم بھی نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کتنا اہم حکم ہے، اللہ نے ایک سیغہ بولا ہے، ایک جملہ بولا ہے، مرد کو بھی شامل کیا، عورت کو بھی شامل کیا ہے، اقیموا الزکاۃ، جو کوئی عورت مالدار ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، اس عورت پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، مرد پہ بھی، جملہ ایک ہی بولا ہے اللہ نے، ایک ہی جملہ کہا ہے۔ حالانکہ نماز کتنا اہم حکم ہے، زکوٰۃ کتنا اہم حکم ہے، اسلام کا رکن تیسرا حج ہے، اللہ نے ایک جملہ فرمایا اتموا الحج والعمرہ، مرد صاحب استطاعت ہو وہ بھی حج کرے، عورت کے اوپر حج فرض ہو جائے، ایک ہی جملے میں دونوں کو شامل کر دیا ہے، عمرے کے اندر بھی دونوں کو شامل کر دیا۔
لیکن جب پردے کی باری آئی ہے، جب حیا کی باری آئی ہے، قرآن نے مرد کو علیحدہ حکم دیا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں میں حیا پیدا کر کے نیچے رکھا کرو، وکل للمؤمنات، عورتوں کو علیحدہ حکم دیا، یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں اور مسلمان عورتوں اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو، نظر میں حیا پیدا کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم معاملہ تھا، مردوں کو علیحدہ حکم دے رہے، عورتوں کو علیحدہ حکم دے رہے کہ تاکہ پردے کے ذریعے پچھلی امتوں میں بھی گناہوں سے روکا گیا تھا، پچھلی امتوں میں بھی گناہوں سے، شراب خوری سے روکا گیا، تقریباً تورات میں 25 مرتبہ شراب کو حرام کیا تھا، زنا کو پچھلی امتوں میں روکا گیا تھا، اور بھئی سود کو پچھلی امتوں میں روکا گیا تھا، لیکن اس امت میں جب کسی بھی ناجائز اور اہم کام سے اللہ نے روکا ہے، جتنے بھی ذرائع اس کام تک پہنچنے والے تھے ان سب کو بھی روک دیا ہے۔ مثلاً کہا کہ شراب نہ پیو، شراب خوری حرام ہے، لیکن شراب بنانے کو بھی اللہ نے حرام کہا ہے۔ قرآن نے شراب بنانے کو بھی، حدیث پیغمبر نے شراب بنانے بیچنے والے سب کی کمائیوں کو حرام کہا ہے۔ قرآن نے یہ سکتے ذرائع تھے ان کو بھی روک دیے ہیں، کہ جتنے ذرائع حرام تک لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی روک دیے ہیں۔ قرآن نے کہا سود نہیں کھاؤ، سود کو منع کیا ہے، تو جتنے ذرائع سود تک جاتے تھے، سود تک جتنے ذرائع جاتے تھے، بھائی بینک کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، وہ علیحدہ باتیں، ان ساری باتوں کو حرام کر دیا، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے کوئی اور معاملات کو جب زنا کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نظروں کو جھکایا ہے، جتنے بھی وہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں، پہلے ذرائع کو اللہ نے روکا ہے، ان ذرائع کو بند کر دیا اور اس کام کو بھی بند کر دیا۔ جب آئی باری کہ بھئی تمہارے نسب خلق نہ ہو جائیں، تمہاری جو ہے نا بھئی جو اللہ تعالیٰ تم سے آگے اولادیں دینے والے وہ خراب نہ ہو جائیں، اللہ نے پہلا حکم دے دیا، یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو، حیا پیدا کرو ان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کے ذریعے پوری امت کو حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کی ازواج، اے میرے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ والی صورت، وہ والا فیشن اور وہ والا جو ہے نا بھئی اپنے اوپر جو ہے نا وہ میک اپ نہ اختیار کرو جو پہلے لوگ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ازواج کے ذریعے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہو، گھر سے نہ نکلو۔ یہ عورت کا وظیفہ بتا دیا گیا کہ وہ گھر کی چار دیواری کی بن گئے، گھر سے نہ نکلے، اور اگر نکلنا پڑ جائے، آگے میں ایک اگلی آیت بتاؤں گا، اگر نکلنا پڑ گیا تو اصول کیا ہے گھر سے نکلنے کے عورت کے لیے؟ پہلے اللہ حکم دے رہے عورت کو گھر میں رہو، اور نبی کی زوجاؤں کے ذریعے دے رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہو، گھر سے نہ نکلو، گھر سے نکلو گی فساد برپا ہوگا، نظام کائنات تمہاری وجہ سے بگڑ جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں، حضرت حوا کی بیٹیاں گھروں سے نکلی ہیں، نظام کائنات بگڑا ہے، نظام کائنات بگڑا ہے۔ ہمیں کس نے نکالا ہے گھروں سے؟ ہمارے سروں سے دوپٹہ بیٹیوں کے سروں سے کتنے اتار؟ 16ویں صدی کی طرف آپ جائیں، جب انگریز کے اندر 16ویں صدی کے اندر صنعت کا انقلاب آیا تھا، 16ویں صدی عیسوی کے اندر، تو اس نے ایسا کیا، اس کو دو چیزیں درپیش ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں گھر سے کیوں نکالا گیا ہے، آج ہمیں گھر سے بے گھر کیوں کیا جا رہا ہے، آج ہماری عزتیں بیٹیوں کی تار تار کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، ہم نے کسی اور کے کلچر کو لیا ہے۔ اگر انگریز کسی فرانسیسی سائنسدان کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے پوری امت کو تہذیب سکھائی ہے، ساری انسانیت کو تہذیب مسلمانوں نے دی ہے، لیکن آج مسلمان اپنی تہذیب خود کھو چکا ہے۔ 16ویں صدی میں انگریز کے اندر انقلاب آیا تھا، انقلاب صنعت آیا، بڑی ترقی پہ گئے، بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، جب کام کیے لمبے لمبے صفوں پہ مرد ان کے نکلے، ان کو بیویوں کی ضرورت پڑی، ان کو عورتوں کی ضرورت پڑی کہ بھائی ہم اتنا دیر عورت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات ہیں، ذاتی تسکین ہے، اس کو کیسے پورا کریں۔ پھر مردوں نے یہ کہا، یہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی عورتوں کو ابھارا، تم 1000 سال سے اسلام اور مولوی نے گھروں میں بٹھائے، گھروں سے نکلو باہر، گھروں سے۔ مردوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری، عورت کو علیحدہ کام ہے، مرد کے علیحدہ کام ہے، عورت کی اللہ نے بناوٹ بھی علیحدہ کی ہے، عورت کے کام بھی الگ۔
آج تک اللہ نے نبی بنایا؟ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک اذان کا حکم دیا؟ نہیں دیا نا بابا. عورت کے کام اور ہیں، مرد کے کام اور ہیں. جو مرد کرتا وہ عورت نہیں کرتی، جو عورت کرتا وہ مرد نہیں کرتا. تو عورت کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالتی. کمانا تیری ذمہ داری ہے، گھر میں لے کے آنا تیری ذمہ داری ہے. اور عورت سے کہہ دیا گھر کو سنبھالنا، تیری اولاد ہو گئے اس اولاد کی اچھی تربیت کرنا. تیرے میاں باہر گئے ہوئے اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرنا، پوری گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. دو کام تھے، عورت کے علیحدہ، مرد کے علیحدہ. بھائی حضرت نبی پاک علیہ السلام نے علی کا نکاح کیا نا، حضرت فاطمہ سے کیا، اور دونوں کو پھر دونوں کو بٹھایا، دونوں کو بلایا. فرمایا علی اب تیرا کام کیا ہے؟ تو باہر سے کمائے گا. اور بیٹی فاطمہ تیرا کام کیا ہے؟ تو علی کے گھر کی چار دیواری کی ملکہ بن کے رہے گی. تو گھر میں رہے گی، علی کمائیں گے، پھر دونوں کا جوڑ چلے گا. اللہ کے نبی نے بھی تقسیم کے فطرت میں رکھا گیا ہے. اب گھر سے نکلنا غیر فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے. عورت کی فطرت گھر کی چار دیواری ہے اور گھر سے نکلنا یہ فطرت کے خلاف ہے. انگریز نے نکالا ایسے، کہا کہ بھئی میں کما کے بھی اس کو دوں، میری تسکین بھی پوری نہ ہو، میرے خواہشات بھی پورے نہ ہو، میں کما کر بھی دوں. 1000 سال سے بٹھا ہوا، کہا گھروں سے باہر نکلو، گھروں سے باہر نکلو، خود کماؤ اور کما کر کے اپنا خود خرچ اٹھاؤ. اس وجہ سے اس کو نکال. اس کے ساتھ یہ فراڈ کھیلا گیا. حقیقت میں یہ نہیں تھا. اب مرد اپنے کندھے سے اپنا بوجھ اتارنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ فراڈ کھیلا گیا. فراڈ کھیل کے گھر سے نکالا ہے اور پھر اس کو ہر جگہ پر لا کر بکاؤ مال بنا دیا. ہر جگہ پر لا کر بکاؤ مال بنا دیا، ہر جگہ پر. پھر جب کما رہے، اب بیوی کی ضرورت نہیں رہی. اب گرل فرینڈ جو ہے نا بھائی بوائے فرینڈ کا سسٹم ہو گیا. ہر جگہ پہ عورت ہے، ہر جگہ پہ عورت. اب بیوی کی ضرورت نہیں رہی، اب اپنی خواہشات ہر جگہ پوری کر سکتے. یہ فلسفہ تک کی چیز ہے، اس لیے نکالا گیا گھر کے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. جب یہ گھروں سے نکل کر میرے محترم بھائیوں، میں بات دور نہیں لے کے جانا چاہتا. جب یہ ہوا پھر ان کے اندر نظام گھریلو نظام برباد ہو گیا. نہ تو باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق رہا، نہ بہن اور بھائی کے درمیان کوئی فرق رہا، نہ میاں بیوی والا جو مٹھاس والا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے یہاں تک آزادی دے دی کہ اگر کوئی مرد اور عورت اپنی من چاہی اور خواہش سے تسکین کرنا چاہے اپنے ذاتی جذبات کی تو کوئی قانونی پابندی نہیں. اخلاقی پابندی بھی ختم، قانونی پابندی بھی ختم. پھر سارا نظام ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہر جاؤ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے جہالت میں پہلے اسلام کے آنے سے پہلے لوگ پورا میک اپ کر کے، عورتیں پورا میک اپ کر کے، بال کھلے چھوڑ کے، اپنی جو ہے وہ پوری فٹنگ کر کے لوگوں کے سامنے نکلتی تھی تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، تاکہ ہم ان کی طرف جائیں، اپنی خواہشات پوری کریں. اللہ نے منع کی ہے تبرجن جاہلیت الاولیٰ. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج ہم کہہ رہے ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن ہم تو جہالت میں چلے گئے. قرآن کہہ رہا وہ جاہلیت میں عورتیں ایسے نکلا کرتی تھی جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا. آج تو یہی شریف زادیاں نکل رہی ہیں، شریف زادیاں بے حیا ہو کے نکل رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت اپنا جسم اور اپنا دوسروں کو دکھاتی ہے اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس کے اوپر. جو مرد دیکھتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت پڑتی ہے اس کے اوپر. حدیث شریف میں آپ پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس کسی نے النظر سہم مسموم، یہ جو نظر ہے نا، نظر دیکھنا یہ سہم مسموم، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا مخافتی، جس کسی نے غلط نظر کو میرے خوف کی وجہ سے روک دیا، ابدلتہ حلاوت الایمان، میں اس کے ایمان کو مٹھاس نصیب فرماؤں گا. ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور بیت اللہ کے اندر پوری دنیا کا حسن جمع ہوتا ہے. پوری دنیا سے حسن آیا ہوا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے بندہ، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے. وہاں بھی عوروں کو تک رہا تھا، دوسروں کو دیکھ رہا تھا. ارے بجائے لبیک اللہم لبیک کہنے کے دوسری عورتوں کو دیکھ رہا تھا، دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. کتابوں میں لکھا ہے زور سے غیب سے تھپڑ لگا، آنکھ نکل کر نیچے ٹپک گئی، منہ پہ تھپڑ لگا، آنکھ نیچے گر گئی ہے، لٹک گئی، اور اس نے آہ
بڑی زور سے یہ کیا ہوا؟ آواز ہی غیر سے یہ تو خطبہ ہو بنا کر دوبارہ بھری کو تھپڑ لگ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضور پاک علیہ السلام انتہائی زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج والی رات اپنی امت کی، اس امت کی عورتوں کو دیکھا ہے، اس غم میں میں نبی آج رو رہا ہوں۔ کیسے دیکھا ہے؟ کہ کچھ عورتوں کو پستانوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا تھا، کچھ عورتوں کو سروں کے بل لٹکایا گیا تھا اور جہنم میں وہ تپ رہی تھی، وہ جہنم میں تپ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا تھا؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو پردے کا حکم دیا گیا تھا لیکن یہ ننگے حجاب باہر نکلتی تھی، مردوں کو اپنا آپ دکھاتی تھی، مرد ان کو دیکھتے تھے، اس وجہ سے آج میں ان کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کے آیا۔ محترم بھائیو، حدیث شریف میں آخری بات کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ نہیں جائیں گے بھائی؟ کتنے لوگ نہیں جائیں گے بھائی؟ نمبر 1 فرمایا الدیوس، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آگے بتاؤں گا دیوس کیا ہے۔ نمبر 2 فرمایا الرجلۃ من النساء، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں جیسی صورت، مردوں جیسا ڈریسنگ، مردوں جیسا بال، مردوں جیسی پہناوے، مردوں جیسے کام، مردوں جیسے جوتے، سارے معاملات مردوں جیسا کرے۔ الرجلۃ، اس کو پر لعنت آئی ہے۔ فرمایا لعن اللہ المشبہات من الرجال بالنساء، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کی صورت اختیار کرتی ہے۔ عورت کو میں نے اپنا حسن دیا، اپنے حسن کے دائرہ کار کرے، کیوں مردوں جیسی صورت اختیار کرتی ہے؟ کیا تیرا حسن کم تھا؟ آج الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، دیدار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ عورت سے کہا کہ الرجلۃ من النساء، دوسرے نمبر پر وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ نمبر 3 فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مت دیوس، جو آپ نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائیں گے، اس سے کون سے دیوس مراد ہے؟ کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مراد ہے اس سے جس کو نہ اپنی بہو کا پتہ ہو، نہ بیٹی کا خیال ہو، نہ اپنے بچوں کا خیال ہو، ان کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، موبائل فون پہ کس سے چیٹ ہو رہا ہے، موبائل فون پہ کس سے جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی ہیں، موبائل فون پہ کس کے ساتھ کال ملی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا دیوس ہے، یہ پرلے درجے کا بغیرت ہے۔ حدیث اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا ہے قوا انفسکم، ارے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صحیح بغداد علامہ سید الوسی نے لکھا ہے وقیل اشد الناس عذابا یوم القیامہ من جہل اہلہ، قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب اس مرد کو دیا جائے گا جس کو اپنی اولاد کے پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط کاریاں کہاں کہاں کر رہی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اگر بیوی گھر سے نکلے آپ ایک مرتبہ زبان ہلا دینا، بھائی سر پہ کپڑا رکھو، بھائی نقاب کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی یہ ازواج، یہ آپ کی بیویاں، امت کی بیٹیاں گھروں سے نکلے ان کے سروں پہ کپڑا ہونا چاہیے، پیر تک نیچے تک کپڑا لٹکا ہوا ہو، تو کہہ دینا آپ تک یہ بات چلی گئی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ربا پتہ نہیں تھا، آپ کے گھر سے بیٹی گھر سے نکلے، بیوی گھر سے نکلے، بہو گھر سے نکلے یا گھر میں موجود ہو، بھائی سر پہ کپڑا رکھو، بغیر کپڑے کے نہیں، بغیر کپڑے کے رہو گے۔ اگر عورت کے بال نظر آ جائیں اور بغیر کپڑے کے ایسا ہو، ایسی عورت جس نے باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ سمجھ نصیب فرمائے۔ عورت کے کنگھی کے بال ٹوٹ گئے وہ بھی باہر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، ہم دیکھتے تھے پکڑ کے، ان کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ عورت نے ناخن اتارے ان کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔